پوری حدیث یہ ہے کہ حسن ابن علی میدان جنگ میں صفین پارٹ 2 لڑنے گئے تھے، اور عمر بن عاص نے کہا کہ معاویہ میں اتنا پہاڑوں کے برابر لشکر دیکھ رہا ہوں، یہ جب تک مخالفین کو نہیں بھگائے گا، یہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں حسن کی، واپس نہیں جائیں گے، اور اگر ہم سب مارے گئے تو کیا بنے گا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو پھر، تو عمر بن عاص نے کہا کہ پھر میں بن جاؤں گا پیچھوں. آئے لکھے آج بخاری چ اے سارے کس چکر اس نے بخاری لکھے ہے، تو انہوں نے کہا تسی مر جاؤ گے میں سنبھالاں گا پیچھوں. تو حضرت معاویہ نے کہا لو یہ میرا دستے راز ہے، کہہ رہے میں سنبھالاں گا. انہوں نے کہا یار انج کر رہے ہیں صلح کر لیتے ہیں. عمر بن عاص نے کہا کہ پھر میں بن جاؤں گا پیچھوں. آئے لکھے آج بخاری چ اے سارے کس چکر اس نے بخاری لکھے ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7109 میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب لکھا ہے، اور جواب میں لفظ جو بظاہر معلوم ہوتا ہے وہ ہے آنا. آنا کا معنی ہے میں، لیکن کاش اس حدیث کی شرح مرزا فتح الباری سے پڑھ کے سنا دیتا. فتح الباری کے متعلق مرزا خود کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین شرح صحیح بخاری کی فتح الباری ہے. فتح الباری میں اس جملے کی شرح کرتے ہوئے جو بات لکھی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث کے باقی طرق میں یہ جملہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے یہ جملہ اولاً تو محفوظ نہیں ہے، اور اگر اس کو محفوظ مان بھی لیا جائے تو یہ نون کی تشدید کے ساتھ لفظ ہے انا. آنا نہیں ہے بلکہ انا ہے. انا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اتنے سارے بچوں کی کفالت کون کر سکتا ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ بہت مشکل ہے. اب اس لفظ کو آنا پڑھیں تو مفہوم اور بنتا ہے، انا پڑھیں تو مفہوم اور بنتا ہے. فتح الباری کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ یہ لفظ انا ہے نون کی تشدید کے ساتھ، لیکن بظاہر چونکہ یہ آنا معلوم ہو رہا ہے اس لیے اردو ترجمے کے اندر اس کا ترجمہ آنا حوالہ کیا گیا ہے، یعنی میں. مرزے نے چونکہ صرف اردو ترجمہ دیکھنے پر ہی اکتفا کیا، اگر مرزا فتح الباری دیکھ لیتا تو اتنے اعتماد کے ساتھ اتنی بڑی بات نہ کرتا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں.